السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ اسلام کے بہت بڑے مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں اور کافی زیادہ انہوں نے پاکستان میں ملاقاتیں بھی کی ہیں، سرکاری حکام کے ساتھ بھی، پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ بھی، اور انہوں نے کافی زیادہ اپنے جو سیشنز ہیں وہ بھی کیے ہیں۔ لاہور، کراچی اور دیگر علاقوں میں وہ گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے کافی زیادہ اپنے سیشن جو ہیں وہ کیے ہیں، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے ہیں، کیونکہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ مسلمان بستے ہیں، اردو کو سمجھتے ہیں، وہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کمپیریٹیو اسلامک سٹڈیز کے جو ہیں وہ ماسٹر ہیں، یعنی ید طولہ رکھتے ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے دور حاضر میں، اور وہ یکتا ہے اس حوالے سے، جو کمپیریٹیو اسٹڈی کے حوالے سے وہ جو بات کرتے ہیں مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے حوالے سے، لہٰذا وہ اپنی شہرت جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے کافی زیادہ شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں۔ کل انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا اور بڑا حیرانگی کا اظہار کیا کہ ان کی پاکستان کے ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، ولاگر ہیں، بہت ہی پاپولر ہیں، اور پاکستان کی اگر ان کو یہ کہا جائے کہ پاکستان کے پہلے نمبر پر ہے تو اس میں کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے۔ 80 لاکھ سے زیادہ فالوور ہیں جی۔ میں ذکر کر رہا ہوں ڈکی بھائی کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈکی بھائی کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے ڈکی بھائی کی اس حوالے سے ذکر کیا کہ ڈکی بھائی نے ان سے کیا بات کی اور انہوں نے کن شخصیات کو اپنا پسندیدہ شخصیات قرار دیا۔ ملاقات ہوئی، کافی زیادہ انہوں نے تصویریں وغیرہ بھی کھینچی اور اپنے ولاگ میں بھی ذکر کیا ڈکی بھائی نے ذاکر نائک سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے پوری دنیا میں 3 شخصیات جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہیں۔ پہلا نام انہوں نے لیا شاہ رخ خان کا، انہوں نے کہا کہ شاہ رخ خان مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرا نام انہوں نے لیا وراٹ کوہلی کا، اور تیسرا نام ڈکی بھائی نے لیا ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جب یہ بات بتا رہے تھے وہ حیرانگی کا اظہار کر رہے تھے کہ یار ان 2 شخصیات یعنی وراٹ کوہلی اور شاہ رخ خان کے ساتھ ان کا کیا کمپیریزن بنتا ہے، آپ مجھے ان کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں؟ یعنی کہ وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کے کام دیکھو کہ ان کی پسندیدہ شخصیات کون سی ہیں اور کس کے ساتھ مجھے ملا کر یہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بھری محفل میں اس بات کا ذکر کیا۔ تو ڈکی بھائی کے حوالے سے ایک اور اہم خبر ہے کہ ڈکی بھائی کو لاہور پولیس نے گزشتہ رات گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے یہ آج میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا، اور میں آپ کو اس میں ساری صورتحال سے بھی آگاہ کروں گا کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا تھا، اور اندر کی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ ڈکی بھائی اور ان کی جو اہلیہ ہیں اروب جتوئی، ان دونوں کو گزشتہ رات پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا، اور پولیس کو حراست میں لینے کی جو وجوہات تھی وہ 2 تھیں۔ جو وجوہات منظر عام پر ابھی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہیں، وہ ایک وجہ یہ ہے کہ ڈکی بھائی اور ان کی بیوی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی تھی جس میں انہوں نے اسلحے کی نمائش کی تھی۔ جب اسلحے کی نمائش کی تو اس کو جواب بنا کر ان کو گرفتار کیا گیا تھا، حراست میں لیا گیا، ان کو تھانے میں طلب کر کے ان سے پوچھ گچھ بھی کی گئی اور ان کو کچھ باتیں بھی سمجھائی گئیں۔ کیونکہ پولیس والوں نے کہا کہ بھائی دیکھو آج کل پیکا ایکٹ ہے اور پیکا ایکٹ کے تحت آپ کی بیل نہیں ہونی، یہ جو آپ کرتے پھر رہے ہو نا اسلحے کی نمائش، یہ ممنوع ہے، اور سوشل میڈیا پر اسلحہ دکھانا، خوف و ہراس پھیلانا جو ہے وہ غیر قانونی ہے، لہذا آپ اس سے اجتناب کریں۔ یہ تو وہ خبر ہے جو عام لوگوں تک پہنچ رہی ہے آہستہ آہستہ، لیکن اس کے اندر ایک خبر ہے اور وہ خبر جو ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ خبر یہ ہے کہ ڈکی بھائی اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ کل رات کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، اور اب وہ ان کو جتنے بڑے ان کے فالورز ہیں اور ان کو بلا کر اس طرح گرفتار کرنا اور پھر گرفتار کرنے کے بعد ان کو رہا کر دینا، اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ حالانکہ پولیس اگر چاہتی تو وہ سوشل میڈیا پر جو انہوں نے پوسٹیں وغیرہ شیئر کی تھی اس پر ان کو گرفتار باقاعدہ کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی تھی، لیکن پولیس نے ایسا نہیں کیا۔ اب دوسری جو وجہ ہے اور سب سے مین وجہ وہی ہے اور اصل
گرفتار ہونے کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہی تھی. گرفتار اس لیے کیا گیا تھا کہ ڈکی بھائی اور ان کی جو اہلیہ ہیں یہ ایک سیاسی جماعت کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. اور پچھلے دنوں جو احتجاج ہوا تھا 2-3 روز پہلے، اس میں ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ نے جو انتشار پسند ٹولہ تھا اس کی بہت زیادہ پروموشن کی تھی. اور اس پروموشن کرنے کی وجہ سے چونکہ وہ سب سے بڑے یوٹیوبر ہیں، 80 لاکھ ان کے فالورز ہیں، اور ایک مخصوص جماعت جس کے لیے وہ کمپین کر رہے تھے، اس مخصوص جماعت کے جو فالورز ہیں وہ ان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. اور پھر وہ جو معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے اس کے پیچھے یہ ڈکی بھائی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کی ایک خاموش قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس جماعت کے ساتھ کہ وہ جماعت جو ہے اس کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے جو یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو فالورز دیتے ہیں. فالورز بڑے آرگینک قسم سے اور بڑے منظم طریقے کے ساتھ دیے جاتے ہیں جس سے کام لینا ہوتا ہے. تو انہوں نے جو پوسٹیں کی تھی وہ انتشار کو مزید ہوا دینے کے لیے استعمال کی گئیں. اور پھر اس سے آپ کو پتہ ہی ہے، سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر اور اوورآل اسلام آباد، لاہور اور دیگر شہروں میں جو احتجاج ہوا تھا اس میں کس قسم کی توڑ پھوڑ کی گئی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا گیا. تو یہ وجہ تھی دوسری جس کی وجہ سے ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا. پھر انہوں نے ان کا سافٹ ویئر بھی اچھا خاصا اپڈیٹ کر دیا اور ان کو وارننگ دے دی کہ بھائی پیکا ایکٹ کے تحت آپ کی ضمانت نہیں ہونی اگر آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. اور اس بات کی تصدیق آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کہ کل جو ہے وہ ڈکی بھائی نے اپنا ولاگ اپلوڈ نہیں کیا، کیونکہ ڈکی بھائی جو تھے وہ پولیس کی حراست میں تھے. اور اس کے بعد جب یہ رہا ہو گئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے پھر آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیا کہ جی میں مصروف تھا اور کسی وجوہات کی بنا پر میں وہ اپنا جو ولاگ ڈیلی کا ہوتا ہے اس کو اپلوڈ نہیں کر سکتا. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ. آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.